اس میں پھر انبیاء کرام کے واقعات ہیں جن کا تعلق یقین سے ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں بچایا، اسماعیل علیہ السلام کی چھری کے نیچے اللہ نے حفاظت کی، تو یہ واقعات ہیں۔ اب یہ ایمان دلوں میں کیسے اترے؟ اس کے لیے بھائی اس کے لیے محنت ہے۔ اس محنت میں 3 کام کرنے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم اس کی دعوت دیں گے۔ دوسرا کام کیا؟ اس کی مشق کرنی۔ مشق کیا ہے کہ کان بھی اسی آواز کو سنیں، زبان سے یہی بول لیں، آنکھوں سے اسی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھیں، اور دماغ بھی یہی سوچے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور حضور والے اعمال پہ ہوتا ہے۔ یہ چاروں راستے اختیار کرنے ہیں، اس کی یہ مشق کرنی ہے تاکہ یقین دل میں اترے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس ایمان کی حقیقت تک پہنچا دے۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ اسی طرح دوسرا نمبر ہے وہ ہے نماز۔ نماز سے کیا کہ اللہ کے ہر حکم کو اس کا حکم سمجھ کے ہم پورا کرنے والے بنے، کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ اس کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے نماز ہے، اور نماز میں میرے بھائیوں بزرگوں نماز کے فضائل ہیں ماشاءاللہ، جیسے ابھی بھی پڑھے، اور اس کی محنت ہے۔ اس کی محنت میں 3 باتیں ہیں۔ ایک وقت میں اس کی دعوت دیں گے اوروں کو اپنی نیت سے، اور خود اس کی مشق کریں گے نماز کو بڑھیا بنانے کی، اور اللہ سے دعا مانگ۔ تیسرا نمبر علم اور ذکر۔ علم اور ذکر، ہر موقع کا اللہ کا حکم اس کو پہچاننا یہ علم ہے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اس میں لگ جانا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کو اس میں 6 نمبر کے مذاکرے میں ذرا اس کا خیال رکھا جائے کہ پکی باتیں جو فضائل اعمال فضائل صدقات میں ہیں اسی میں سے لی جائیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کی، الفاظ بھی کوشش کی جائے وہی بیان کیے جائیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ حدیث شریف میں یوں آتا ہے، حدیث شریف میں یوں آتا ہے، یہ نہ کہا جائے، بلکہ بات کی جائے۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا، جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا۔ بھائی نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے، ابھی کوئی کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ حضور نے یہ فرمایا، حدیث شریف میں یوں آیا۔ اسی طرح سے ہم عامی لوگ ہیں نا جی، ہم خطبہ وغیرہ نہ پڑھیں اپنی بات سے پہلے، دعوت سے پہلے، اللہ سے دعا مانگ لیں، یہ اتنا ہے کہ نحمد و نصلی علی رسول، بس۔ باقی علماء کرام وہ بھی اتنا ہی کر لیں، چلو کبھی انہوں نے کوئی آیت پڑھ لی یا کوئی کا ٹھیک ہے، لیکن بھائی علماء سے بھی درخواست یہی ہے کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، اس میں کام سادہ سے طریقے سے اپنی بات سب کے سامنے رکھی جائے، ورنہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ عامی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو ایسی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتا، میں ایسی حدیثیں نہیں پڑھ سکتا، میں دعوت دے ہی نہیں سکتا دوسروں کو، وہ بیچارہ کام نہیں کر پاتا۔ کہیں ٹھیک ہے علماء کرام نے کوئی آیت پڑھ لی، کوئی حدیث کسی جگہ کو سمجھانے کے لیے کہہ دی، ٹھیک ہے، لیکن بھئی عام طور پر ہم سادہ طریقے سے بات کریں، اپنے بیان بھی دعوت بھی سادگی کے ساتھ رکھیں، اس کام میں سادگی کے ساتھ پیش کرنا، لمبی چوڑی تقریریں کرنا اس کام میں نہیں۔ تو اس کا باقی جو کسی جگہ کوئی علماء کرتے ہیں تو وہ ہم کو اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن اس محنت میں جب نکلے ہوں تو اس طرح سے سادہ طریقے سے رکھیں۔ تو اسی طرح ہر نمبر کے فضائل ہیں، اور پھر اس کی محنت ہے۔ چوتھا نمبر ہے اکرام مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ اس کا مقصود، یا مسلمانوں کے سامنے تواضع اور تذلل اختیار کرنا، اس کو پھر اس کے فضائل ہیں۔ ہر مسلمان کی اپنی نوعیت ہے، بھئی والد صاحب ہیں ان کے فضائل ہیں، والدہ ہیں اس کے اپنے فضائل ہیں، اولاد ہے اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا اس کے اپنے فضائل ہیں، پڑوسیوں کے فضائل ہیں، رشتہ داروں کے فضائل ہیں، غریب آدمی کے ساتھ، تو مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک کرنا اس کے فضائل ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی محنت ہے۔ محنت میں وہی 3 باتیں، دعوت، خود مشق کریں گے اور دعا مانگیں۔ جماعت میں کوئی عالم ہے ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، وہ خواص میں سے اس کے ساتھ کیسے سلوک، کوئی عمر میں بڑا ہے اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کوئی تبلیغ میں پرانا ہے اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کوئی نیا آیا ہے پہلی دفعہ آیا اس کا کیسے اکرام کرنا ہے، کیسے، تو یہ سب چیزیں سیکھنے، اکرام مسلم۔ 5واں نمبر تصحیح نیت، نیت کو صحیح کرنا، یقین بھی ہو جو اللہ پاک نے انعامات اور جو وعدے کیے ہیں ان کا یقین بھی ہو، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ ان دونوں باتوں کو ملا کے چلنا، یہ ہے نیت کا صحیح کرنا۔ یقین بھی ہو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی خبروں پر، اور نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا، اور اس کے اپنے فضائل ہیں، اور پھر اس کی محنت ہے۔ محنت میں وہی 3 باتیں، دعوت، مشق اور دعا، ہر عمل میں اس کی مشق کریں گے۔ اور 6واں نمبر ہے دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ یعنی دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اس کا مقصود کیا ہے کہ محنت میں حضور والا طریقہ سیکھ لیں، حضور والا طریقہ زندہ ہو جائے۔ دین کی محنت میں حضور کا طریقہ ہم سیکھیں، کیوں؟ چونکہ حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی دین کی
اور اس کی محنت کر کے ان کو بھی پورے دین پہ لانے کی کوشش کریں۔ اس کے فضائل ہیں اور اس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے اپنے فضائل ہیں، مال خرچ کرنے کے اپنے فضائل ہیں، اس میں اعمال کرنے کے اپنے فضائل ہیں کہ کمل لاکھوں کروڑوں گنا اس کا اجر بڑھ جائے گا، اس میں مشقتیں برداشت کرنے کے اپنے فضائل ہیں، اس میں پھر ذمہ دار کسی کو بنا دیا جائے اس کے اپنے فضائل ہیں۔ تو یہ سب فضائل اس پہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور محنت، دین کی محنت کے ساتھ جڑے ہوئے۔ پھر میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے ساتھ ایک پرہیز ہے، لا یعنی سے پرہیز، لا یعنی سے پرہیز۔ لا یعنی کیا ہے؟ جو آدمی کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے۔ لا یعنی تبلیغ میں لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اعمال ہے نا 6 نمبر، دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت اور دعا، نماز، مشورہ، مذاکرہ، یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے علاوہ کسی اور چیز میں لگنا لا یعنی۔ اور لا یعنی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایسے ہے جیسے دودھ کی بالٹی بھری، تھوڑا پیشاب ڈال دیا اس میں، بس یہ لا یعنی۔ تو اپنے آپ کو لا یعنی سے بچانا۔ اب یہ 6 نمبر اور ایک پرہیز، اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس کے لیے بھائی 4 مہینے بھی ہیں، چلہ بھی ہے اس کے لیے، اور جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں وہ ملکوں میں بھی جائیں اور اوروں کو بھی اس محنت کے سیکھنے پہ تیار کرنا ہے۔ یہ سب اعمال ہم کریں گے اور اس کی دعوت دیں گے اور خود اس کی مشق کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں۔ بھائی یہ ساری موٹی موٹی سی محنت ہے۔ 6 نمبر کا مذاکرہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ 6 صفات ہمارے اندر آ جائے۔ خیال فرمائیں گے نا جی؟ اور کوئی لگے اس کو کرنا ہے، ورنہ آدمی بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے محترم بھائیو دوستو، آج ہم تبلیغ کے 6 نمبر کو بیان کریں گے۔ وہ دراصل دین پر چلنے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک بنیاد اور سنہرا نسخہ ہے جسے ہم تبلیغ کا 6 نمبر کہتے ہیں۔ تبلیغ کے 6 نمبر سے جانتے ہیں۔ یہ 6 نمبر کوئی نیا دین نہیں، بلکہ دین کے ان ہزاروں حکموں میں سے 6 اہم ترین شعبے ہیں جن پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا اور بنیادی نمبر ہے کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نمبر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے مخلوق کا یقین نکل جائے اور ساری کائنات کے مالک یعنی اللہ کا سچا یقین دل میں بیٹھ جائے۔ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ کرنے دھرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے اور دنیا کے ہر شعبے میں کامیابی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ جب تک انسان کا یقین صحیح نہیں ہوتا تو اس کی عبادت میں جان نہیں آتی۔ آج ہمارا یقین دنیا کے اسباب پر ہے، نوکری پر ہے، پیسے پر ہے۔ اس سے پہلے کی نمبر کی محنت سے ہم نے اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے کہ پیسہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور دکانداری یا کوئی بھی ڈیجیٹل ایسٹ آپ کو رزق نہیں دے سکتا جب تک رب کائنات کا فضل نہ ہو۔ ہمیں اپنی زبان سے بار بار اس کا اقرار کرنا ہے اور دل سے اس پر ایمان لانا ہے تاکہ ہمارا خوف اور امید دونوں صرف اور صرف اللہ سے جڑ جائیں۔ جب کلمے کی حقیقت دل میں اتر جاتی ہے تو انسان سچے معنوں میں آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا نمبر ہے نماز، خشوع خضوع والی نماز۔ تبلیغ کا دوسرا نمبر ہے نماز۔ کلمے کے بعد سب سے پہلا اور اہم ترین حکم نماز ہے۔ اس نمبر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں جیسا اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، یعنی خشوع خضوع والی نماز۔ نماز دراصل اللہ سے سیدھا رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نمبر کی محنت کا اہم مقصد یہ ہے کہ جو صفات ہم نماز کے اندر اختیار کرتے ہیں، جیسے آنکھوں کا جھکنا، ہاتھ کا بڑھنا، زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہونا، وہی صفات ہماری نماز کے باہر کی زندگی میں بھی آ جائیں۔ یعنی نماز کے باہر بھی ہماری آنکھیں ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں اور ہماری زبان صرف حق بات نکالے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کو درست کر لیں تو ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات خود بخود درست ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کو مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔
رکوع اور سجود کو پورا سکون سے ادا کریں اور نماز کے بعد مستون اذکار کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جو شخص اپنی نماز کو نفلی نماز بنا لیتا ہے اس کی زندگی سے پریشانیاں اور بے چینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تبلیغ کا تیسرا نمبر 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، علم اور ذکر۔ علم کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں تاکہ ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے۔ علم کے بغیر عبادت ایسی ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانا۔ ہمیں روزانہ دین کے مسائل سیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، دینی مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور قرآن و حدیث کے مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ ہے ذکر، یعنی ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل پر اللہ کے دھیان میں رہے، ہمارا دل اللہ کے دھیان میں رہے، چاہے ہم دکان پر ہوں، آفس میں ہوں، یا کسی بھی کاروبار یا کسی بھی شعبے میں ہوں، یا کوئی بھی دنیاوی کام کر رہے ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، یعنی سکون ملتا ہے۔ جب علم اور ذکر دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو انسان کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، علم اسے بھٹکنے سے بچاتا ہے اور ذکر اس کے دل کو روحانی طاقت دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر محنت کرنے سے ہماری زندگی کو بھی کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا اور ہم ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تبلیغ کا چوتھا نمبر ہے ہمارے اخلاق اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس سے ہم اکرام مسلم کہتے ہیں۔ اس نمبر کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کی عزت اور قدر کی جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق میں کمی ہوتی ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکرام مسلم ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے اور کسی کے دل کو دکھانے سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک بھی کرے تو ہم نے اس کے بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ جب معاشرے میں ہر شخص ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنے لگے گا تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور ہر طرف محبت اور سکون کا راج ہوگا۔ دین پر چلنے کے لیے اخلاق کا اعلیٰ ہونا بے حد ضروری ہے اور یہی اس چوتھے نمبر کا اصل مقصد ہے۔ تبلیغ کا پانچواں نمبر ہماری اندرونی نظام کی اصلاح کرتا ہے، جسے اخلاص نیت کہتے ہیں، یعنی ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اس نمبر کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے صدقہ دیں، دین کی دعوت دیں، دین کے کاموں کے لیے نکلیں یا کوئی بیان کریں، اس میں دنیا کی شہرت اور تعریف یا کوئی عزت مفاد شامل نہ ہو۔ اگر ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا اور ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کام کریں گے تو قیامت کے دن وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کا مقصد صرف اپنے رب کو خوش کرنا ہے تو آپ کا چھوٹا سا عمل بھی پہاڑ کے برابر اجر کر لے گا۔ اخلاص ہمارے اندر سے تکبر، غرور اور دکھاوے کو مٹا دیتا ہے۔ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں اپنی نیت کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی دنیاوی خواہش تو شامل نہیں۔ آخری نمبر ہے تبلیغ کا چھٹا نمبر اور آخری نمبر ہے کہ دعوت و تبلیغ، یعنی جو 5 صفات ہم نے اوپر سنے انہیں اپنی زندگی میں لانے اور پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان، مال اور قیمتی وقت کو نکالنا۔ اس نمبر کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے بلکہ امت کے ہر بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ مبارک کام ہے جو سارے انبیاء
جو سارے انبیاء اکرام کا مقصد زندگی تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ذمہ داری اس امت کے ہر ایک مرد اور عورت پر آتی ہے۔ جب ہم بار بار اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو دراصل ہم دین کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آخری نمبر پر محنت کرنے سے باقی کے 50 شعبے اور باقی جتنے بھی نمبر ہم نے اوپر بیان کرے پر عمل کرنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے آج سے اس کا پکا ارادہ کر کے ہم ان 6 نمبر کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، ان پر عمل کریں گے اور اس دین کی دعوت کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک نکلنے کی ہمیشہ تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔